غیروں نے بھی مانا ہے، اپنے تو پھر اپنے ہیں، غیروں نے بھی مانا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دینی مسائل میں اپنے مہمانوں کے ساتھ مولانا سید اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم جس موضوع کو لے کر آئے ہیں اسٹوڈیو میں کہ وہ بچے، قرآن اور ہماری ذمہ داری، چونکہ یہ بھی ایک علمیہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے کا کہ قرآن سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ دنیاوی تعلیم، دینی فنون کے لیے ہمارے پاس وقت بھی ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے اور تمام تر توانائی اس کے لیے حاضر ہے، لیکن قرآن مجید جو عظیم کتاب ہے ہمارے لیے اللہ نے اتاری ہے، اس میں کمزوری سامنے نظر آ رہی ہے معاشرے کے اندر۔ اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے قرآن کے فضائل کے حوالہ سے، قرآن کی تعلم اور تعلیم کے حوالے سے، جس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں آج مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ ہمارے مہمان حضرت مولانا محمد شہباز فاروقی صاحب، جو ابو ہریرہ مسجد کے امام خطیب بھی ہے اور ادارہ تعلیم القرآن کے مدرس بھی ہے، اس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرت آپ آئے، آپ کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دوسرے مہمان، وہ بھی ادارہ تعلیم جو مشہور ادارہ ہے ایبٹ آباد میں، اس کے مدرس ہے، ٹیچر ہے وہاں، اس کو بھی ہم نے یہاں اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ حضرت آپ بھی تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ، چونکہ آپ ہی کے جو اس وقت ذمہ داری ہے اسی سے ریلیٹڈ موضوع ہے کہ چونکہ آپ بھی اس بچوں کی نگرانی، تعلیم و تربیت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ایک ادارے کے اندر آپ فرائض سر انجام دے رہے ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، تو شہباز صاحب ذرا آپ سے میں پوچھوں گا کہ قرآن مجید کے حوالے سے، چونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی عظمت، اس کا تقدس، اس کی بڑائی، اس کا مقام تو ہر مسلمان اور مومن کے دل میں ہے اور ہونا چاہیے۔ ذرا اس کے فضائل کے حوالے سے ناظرین کے سامنے گفتگو فرمائے، پھر انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب اور اس کی تعلیم و تعلم کے سلسلے میں آج بات کرنے کا آپ کے ہاں اسٹوڈیو میں موقع ملے۔ آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کے فضائل بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن مجید ہم نے نازل کیے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ شان بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیے من رب العالمین، جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب ایک والد اپنے بچے کو پرورش کرتے ہیں اور وہ بہتر انداز سے جانتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی پرورش کس طرح کروں گا، اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کروں گا، اپنے گھر کی سہولت کار کس طرح بن جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کے بارے میں سب سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک انسان اچھی زندگی کیسے گزارے، معیشت کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، گویا ہر طبقے کے اعتبار سے وہ انسان زندگی کیسے گزارے، ہر پہلو زندگی کا وہ بہترین انداز سے گزارے۔ تو اس کے لیے قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو بچے کو ایک مکتب کے اندر داخل کرتے ہیں کہ بچہ وہاں پر جائے اور تعلیم حاصل کرے، اسی سلسلے میں بچہ ناظر کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اسی سلسلے میں بچہ وہ حفظ کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور والدین اس کو حفظ کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی فضیلت وہ عیاں ہے قرآن مجید سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی۔ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ مدرسے کے نام پر جو طلباء کرام کو وہاں پہ جمع کیا، 80-82 صحابہ کرام تھے۔ اب یہ حفاظ کرام ہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا کے اندر سب سے زیادہ زیرک ہیں، دانشور ہیں، دانا ہیں، عقل مند ہیں اور سب سے زیادہ اللہ کی محبوب ہستی ہیں۔ تو انہوں نے 80 اور 82 طلباء کرام کو مدرسے کے اندر رکھا اور نبی علیہ السلام کو پتہ ہے کہ انہوں نے معیشت کے اندر مضبوط ہونا ہے، معاشرت کے اندر انہوں نے رہنا ہے، انہوں نے زندگی اچھی گزارنی ہے، باوجود اس کے ایک مدرسے کے اندر ان کو رکھا۔ تو یہ سارے عالم کے لیے ایک جواب بھی ہے
کہ جو یہ اگر کہیں کہ مدرسے کے اندر ایک بچہ وہ سال بھر رہ رہا ہے، 2 سال رہ رہا ہے، یہ کہاں سے؟ تو یہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن کی عظمت، قرآن کے حفظ کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے تمام کام چھوڑ کر بھی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو قرآن مجید کی خدمت سر انجام دے۔ تو قرآن بڑی فضیلت والا ہے، جو قرآن مجید کو سمجھ لے گا وہ زندگی کو سمجھ لے گا، اور جو قرآن مجید کے مطابق زندگی گزار لے گا دنیا بھی اس کے لیے آسان ہے، آخرت کے اندر بھی وہ سرخرو ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ جی۔ حضرت نوید عباسی صاحب، یہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے 3 چیزیں اس کو سکھاؤ اور بتاؤ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھاؤ اور اہل بیت کے ساتھ محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز فرمایا قرآن کے ساتھ محبت، ایک تعلق، کیونکہ یہ ہماری بنیادی اساسی کتاب ہے۔ تو چونکہ آپ ایک ادارے کے اندر ہیں اور اس قرآن کے سے ریلیٹڈ بچے اور طالب علموں کی تعلیم اور تربیت کی ایک ذمہ داری ہے آپ کے، تو اس حوالے سے ناظرین کے سامنے آپ بتائیں کہ ایک بچہ جو ہے جب وہ ایک ادارے میں یا ایک تربیت گاہ میں آتا ہے دین قرآن سیکھنے کے لیے، تو ایک استاد کو یا ایک والدین کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر کہ جس نے ہمیں قرآن مجید کے موضوع پر بات کرنے کی، سننے سنانے کی توفیق دی، اور اس کے بعد آپ کو اللہ نے ذریعہ بنایا۔ آپ کا بھی شکریہ اور انتظامیہ کے بھی شکریہ، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو تمہیداً میں تھوڑی سی بات کر کے اپنے سوال کی طرف آؤں گا۔ جی۔ یعنی جس چیز کی انسان کے ہاں اہمیت ہوتی ہے اسی چیز کا نتیجہ بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جس موضوع پر ہم بیٹھے ہیں یہ موضوع بہت اہم ہے اور یہ سارے موضوع کی جڑ ہے۔ جی جی۔ قرآن اگر ہماری زندگی میں آ جائے گا، ہماری اولادوں کی زندگی میں آ جائے گا، ہمارے معاشرے میں آ جائے گا، ہمارے ماحول میں آ جائے گا، یہ سارا فساد ہی ختم ہو جائے گا۔ فساد کی جو اصل جڑ ہے وہ قرآن سے دوری ہے، تو یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ تو اس کے لیے جو والدین ہیں، جو علاقے کے لوگ ہیں، سرپرست حضرات ہیں اور جو بڑے حضرات ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مکاتب قائم کریں، اپنے بچوں کو محلے میں قرآن مجید کی تعلیم سے اس کو ضرور جو ہے وہ اس زیور سے آراستہ کریں، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اس حوالے سے والدین سب سے پہلے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ والدین پہ ہوتی ہے کہ والدین کو اس بات کا احساس ہو کہ قرآن کی تعلیم کتنی ضروری ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انگریزی تعلیم کے لیے اور سائنسی تعلیم کے لیے ہمیں اہمیت ہمارے ہاں ہے، جی جی، لیکن جو اللہ کا کلام ہے جو ہماری زندگی بھی بدلے گا اور ہماری آخرت میں بھی ہمارا ساتھ دے گا، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ سب سے پہلی ضروری چیز اس بات کی ہے کہ وہ اہمیت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ٹھیک۔ تو اس کے بعد والدین اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارا جو بچہ ہے اس کو ہم نے ماحول فراہم کرنا ہے۔ جب تک بچے کو ماحول فراہم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک وہ بچہ قرآن مجید سیکھ نہیں پائے گا۔ ٹھیک۔ جس طرح آج کل ایک نظام چل رہا ہے، بس مسجد کے اندر ایک قاری صاحب ہیں، جی اس کے پاس بچے بھیج رہے ہیں، 70 بچہ بیٹھا، 80 بچہ بیٹھا ہے، ایک قاری صاحب اس کے پاس 1 گھنٹہ ہے، وہ 1 گھنٹے میں 70-80 بچے کو کیسے کنٹرول کرے گا، کیسے اس کو پڑھائے گا؟ اب ماشاءاللہ مستقل ذمہ دار ادارے بھی موجود ہیں، ان کی ترتیب بھی موجود ہے، تو ہمیں چاہیے، والدین کو چاہیے کہ وہ ان اداروں کا رجوع کریں اور ان کے پاس جائیں اور اس منظم ترتیب میں رہ کے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے جب انسان قرآن کی طرف اس طرح رغبت کرتا ہے تو یہ انسان خود بھی کامیاب ہوتا ہے اور اس کی اولاد بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا ماحول کی ضرورت ہے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ ذکر ہے بلقیس کا، یعنی جب وہ پہلے مسلمان نہیں ہوئی تھی، حضرت سلمان علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، دعوت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو قرآن مجید میں اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ انہا کانت من قوم کافرین، یہ ان کی ساری قوم جو تھی وہ کافر تھی، ان کا ماحول ایسا تھا کہ وہ اسلام قبول نہیں کر پائی، لیکن جب اس ماحول کو بدلا، دعوت دی، حضرت سلمان علیہ السلام نے دعوت دی، ماحول بدل گیا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔
اسی طریقے سے آج ہمارے جو بچے قرآن سے دور ہیں وہ ہمارے گھروں کے ماحول کی وجہ سے دور ہیں کہ ہمارے گھروں کا ماحول صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے قرآن سے دور ہیں۔ تو سب سے پہلے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھروں کا ماحول ایسا رکھیں کہ بچے قرآن مجید کی تعلیم صحیح طرح سے سیکھ سکیں۔ اس کے بعد جو دوسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اساتذہ کرام پہ ہوتی ہے۔ جب بچہ آتا ہے اساتذہ کرام کے پاس آتا ہے تو اساتذہ کرام کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تعلیم ہے اس کو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کلاس لی، وہ ایک استاد کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی نہج پہ جب یہ انسان، یہ استاد محنت کرے گا، پھر یہی بچے انشاءاللہ اچھے طریقے سے تیار ہو کر قرآن مجید کی خدمت بھی کریں گے اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس میں یہ بات آپ سے میں وضاحت چاہتا ہوں کہ جو بچے آتے ہیں، جیسے مسجد کی بات آپ نے کی یا عام ادارے ہوتے ہیں اس میں، یا بعض لوگ اپنے گھروں کے اندر قاری صاحبان کو بلاتے ٹیوشن پڑھواتے ہیں ان سے، میں خود اس چیز کے خلاف ہوں، اس لیے کہ گھر کے اندر جو قاری صاحبان آتے ہیں جو پڑھاتے ہیں نا، وہ صرف اپنے ٹیوشن کے لیے آتے ہیں، غرض ماہانہ مجھے اپنا وہ مل جائے تنخواہ۔ اس طرح ایک ادارے کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ تربیت ہوتی ہے، وہاں ماحول ہوتا ہے، ماحول جب تک فراہم نہیں ہوگا تب تک اس کو سمجھ نہیں ہے کہ باقی بچے پڑھتے ہیں یاد کرے گا، تو پڑھتے تو ویسے نام کیا کرتے کہ ہم ہر جگہ، اسکول والے بھی کہتے ہیں جی ہم ناظرہ پڑھاتے ہیں، ہم بھی حفظ پڑھاتے ہیں، اور لیکن اصل جو قواعد ہے، قواعد کے ساتھ پڑھانا یہ کتنا ضروری ہے جی، اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، جیسے آج کل دیکھیں ایک ہوتا ہے رسم و رواج اور ایک ہوتی ہے حقیقت۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ والا گھر جو ہے انہوں نے قاری صاحب لگائے ہوئے ہیں، تو ہم نے بھی بس ضد میں لگا دیا قاری صاحب لگا دیے، بھائی ان کے گھر میں قاری صاحب آ رہا ہے تو ہمارے بچہ بھی گھر میں پڑھے گا۔ یہ رسم اور رواج کی ترتیب نہیں ہے، یہ کوئی ضد نہیں ہے، بلکہ یہ فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، ورتل القرآن ترتیلا، اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے قرآن۔ جس طریقے سے روزہ رکھنا فرض ہے، حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر، اسی طریقے سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہے اور اپنی اولادوں کو اس کی تعلیم دینا بھی فرض ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ادارے کا انتخاب کریں جس ادارے کے اندر مکمل نظام کے تحت مخارج، اب جیسے با ہے، تا ہے، تھا ہے، جو بھی ہمارے حروف ہیں، جتنے بھی حروف ہیں کہ وہ کیسے ادا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ ہر بات کو پک کرتا ہے، اور عموماً بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا تجربہ بھی ہے کہ ہمارا جو پرائمری لیول کا بچہ ہوتا ہے نا، اس سے پہلے جو اس نے پڑھ لیا، اس کے بعد اگر کوئی مدرسے میں چلا گیا تو فبیا وَإِلَّا فَلَا۔ یہ کوتاہیاں سامنے معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں نا، بالکل ایسے ہی۔ یہ جو بڑے عمر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اس کی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بلکہ میں ایک بات یہ بتاؤں کہ قراء حضرات کے جو قانون ہے، اصول ہے، اس کے مطابق کہ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جو ایک سانس میں 2-4 آیاتیں ملا کے پڑھتے ہیں، تو اس کو اگر اس طرح پڑھا جائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک یہ ہے طریقہ، اور ایک یہ اعراب کے ساتھ حرکات کے ساتھ پڑھا جائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح۔ تو اس میں اگر وہ مثال کے طور پر اس پر وقف کرتا ہے، یعنی سانس نہیں لیتا لیکن وقف کر کے آگے جاتا ہے، تو اس کو مغرور لکھا ہے علماء نے، اور اکثر یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ اس طرح پڑھنا نہیں چاہیے سورہ فاتحہ کو، بلکہ فاتحہ میں اگر آپ نے وقف کرنا الحمدللہ رب العالمین پھر سکون، یہ تو قاعدہ ہے آپ کے قراء حضرات کا۔ بہرحال یہ غلطیاں ہیں کہ یہ جو قواعد کی مخارج کی غلطی، کم از کم نماز تو درست ہو، اور اس کے لیے بہترین انتخاب ادارہ ہوتا ہے آپ کے کہنے کے مطابق، اور وہاں بچے کی صحیح تربیت ہو اور صحیح مخارج کے ساتھ وہ اپنا قرآن سیکھ سکے، کیونکہ قرآن کے بارے میں تو اللہ نے بھی فرمایا ورتل القرآن ترتیلا۔ حضرت کی طرف آتے ہیں، یہ ہوئی ناظرے کی بات، تلفظ کی بات، ٹھیک کرنے کی بات، کہ ایک بچہ جب ادارے میں جاتا ہے وہ قواعد کیسے، جیسے نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اب ایک بچہ مخارج، قواعد یا قاعدہ پڑھ کے آگے نکلتا ہے، اور اس کا ارادہ ہے یا اس کے والدین کا ارادہ ہے کہ جی اس کو ہم نے قرآن مجید حفظ کرانا ہے، جن کے بڑے فضائل حدیث میں آئے ہیں وہ بھی آپ تذکرہ کرے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
جی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے حفظ کے لیے عظیم الشان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید حضرت جبریل امین روح القدس، تو جو سید الملائکہ ہیں، اللہ نے ان کے کافوری لبوں پر یہ اپنا کلام جاری کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو امام الانبیاء اور جو سید الانبیاء ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے یہ قرآن مجید نازل کیا۔ تو یہ اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے، اس لیے ہم اس کو کتاب اللہ بھی کہتے ہیں، کلام اللہ بھی کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے سینوں کا انتخاب کرتے ہیں جن کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو وہ حفاظ قرآن جو ایک ادارے کے اندر تیار کیے جائیں گے، تو وہ ضروری یہ ہے کہ والدین مستند بہترین معیاری ادارہ دیکھ کر وہاں پر اپنے بچے کو حفظ قرآن مجید کے لیے داخل کروا دیں۔ اب چونکہ قرآن مجید کو یاد کرنا یہ محنت طلب کام ہے، محنت سے یہ قرآن مجید یاد ہوگا، اس کی ایک ترتیب ہے کہ قرآن مجید کا ایک بچہ سبق سنائے گا، اور پھر وہ سبق اس نے اگلے دن دوبارہ سبکی کی صورت میں سنانا ہے، اور جو پچھلے سبق یہ سناتا آیا اب اس نے بھولنے نہیں ہیں، ان کو یہ قراء کی زبان میں منزل کہتے ہیں کہ یہ بچہ وہ منزل بنا کے سنائے گا، تاکہ یہ بچہ جیسے جیسے آگے چلتا جائے تو جو قرآن مجید کے پارے اس نے پہلے حفظ کر لیے ہیں وہ یہ بھولے نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اس کے سینے میں محفوظ ہوتے چلے جائیں، اور جیسے ہی قرآن مجید پورا ہو جائے یہ حافظ قرآن اپنے سینے کے اندر پورا قرآن مجید لے کر حفظ کریں۔ اب جو لوگ یہ کہیں کہ ہم اپنے بچے کو اسکول کے اندر بھی بھیجیں اور یہ بچہ ہمارا حافظ قرآن بھی بن جائے، تو یہ تو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ بہت محنت طلب کام ہے۔ اب یہ بچہ اگر ظہر کی نماز تک سکول میں ہوگا، 2 بجے تک سکول میں ہوگا، تو اگر یہ بچہ پہلے تو ایسے بچے کا انتخاب ہو کہ جو بچہ قابل ہو، یعنی کہ بچہ ذہنی طور پر تیار ہو، اس کا ذوق بھی ہو کہ میں نے قرآن مجید حفظ کرنا ہے، اور والدین بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، تو ایسے بچے تو جو سکول کے ساتھ ساتھ، میری مراد اس سے وہ ذہین اور فتین ممتاز قسم کے طلباء کرام ہیں کہ جو سکول پڑھ کے واپس آئیں اور وہ ہمت کر سکیں کہ پھر آ کے یہ مسجد کی کلاس میں جائیں، مدرسے کی کلاس میں، اور وہاں یہ اپنا سبق یاد کریں گے جو انہوں نے پہلے سنایا ہوگا۔ اور پھر عصر کے بعد عمومی ترتیب یہ ہوتی ہے مدارس کے اندر کہ بچوں کو کھیل کے لیے وقت دیا جاتا ہے تاکہ بچے ذہنی طور پر ریفریشمنٹ حاصل کریں، تازگی حاصل کریں، اور مغرب کے بعد یہ بچہ عشاء تک اپنا سبق یاد کر لے، عشاء کے بعد بھی یہ وقت مدرسے کے اندر دے۔ چونکہ میں نے پہلے تذکرہ کیا بچہ ابھی ایک اضافی کام کر رہا ہے اسکول کا، اور اس کے ساتھ یہ حفظ بھی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اضافی محنت بھی کرنی پڑے گی، اور یہ بچہ اب صبح پھر فجر کے وقت بھی مسجد اور مدرسے کے اندر آ جائے اور پھر آ کے یہ اپنا سبق یاد کر لے۔ تو جب اس نے سبق یاد کر لیا ہوگا، سب کی بھی یہ سنائے گا، منزل بھی سنائے گا، تو یہ انشاءاللہ یہ مدرسے کے بچوں کے قریب تک پہنچے گا، اگرچہ اس کا وقت تھوڑا زیادہ لگ جائے گا لیکن اس پہ محنت بہت چاہیے۔ ہاں، یہ وقت بارے میں آپ نے بتایا صحیح کہ بیسٹ ہے اس کے لیے، اس لیے کہ 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کی بات نہیں ہے قرآن یاد کرنا، جی جیسے قرآن عظیم ہے اسی لیے اس کے لیے وقت اور سینہ بھی جی بڑا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ تو بنیادی چیز کہ ایک بچہ ہے، اب اس نے ناظرہ تو پڑھا ہے، اب والدین یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم نے حفظ کے اندر لگانا ہے کہ قرآن مجید حفظ کر لے، تو اس کے لیے پہلی چیز لازمی بات ہے، اسکول پڑھتے ہیں بچے، وہ والدین کنفیوز ہوتے ہیں جی اسکول چھڑوا کر مدرسے میں بٹھا دیں یا جی اسکول میں ساتھ ساتھ چلائیں یا کیا کریں نا۔ جی تو اگر اسکول بھی ساتھ چلے اور ساتھ مدرسے یا حفظ بھی اس کے چلے، تو اس کے لیے ناظرین کے سامنے مختصر بتائیں کہ جی اس کے لیے اوقات کیا ہونا چاہیے اور ترتیبی کار کیا ہونا چاہیے تاکہ بچے پر زیادہ لوڈ بھی نہ پڑے اور ساتھ ساتھ بچہ حفظ بھی کرتا جائے، اسکول بھی پڑھتا جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہی دیکھیں، بچے کی ذہنی سطح دیکھیں کہ بچہ کس ذہنی سطح کا ہے، پھر اس لحاظ سے اس کو اتنا ہی وقت فراہم کیا جائے۔ یہ بچہ بھی جیسے اسکول جائے گا تو واپس میں جب اس نے مدرسے میں حفظ کرنا ہے تو والدین بھی، اساتذہ کرام بھی، یہ طالب علم خود بھی، اور ایک ماحول بھی، یہ ساری چیزیں ملا کر اب اس بچے کو حفظ کے اندر اس کی معاونت کار بنے گی۔ جیسے ایک پودا ہوتا ہے، اس پودے کے لیے پورا فوٹو سینتھیسس کا عمل ہوتا ہے، جب یہ پورا عمل ہوگا تو وہ پھر نشو و نما پائے گا اور بڑھے گا۔ اسی طرح والدین کی حوصلہ افزائی ہوگی، اساتذہ کرام کی محنت ہوگی، تو یہ بچہ اسکول کے ساتھ اس طرح کر سکتا ہے کہ ظہر کے بعد یہ بچہ جب آ جائے گا تو یہ اپنا کھانا کھا لے اور تھوڑا سا کیلولے کی نیت سے آرام کر لے اور پھر مسجد مدرسے کے اندر آ جائے۔ تو یہ بچہ محنت کے ساتھ پڑھے، استاد پورے ایک نظم کے ساتھ ایک کلاس چلائیں محنت کے ساتھ،
تو انشاءاللہ خاطر خواہ اس سے فائدہ بھی ہوگا اور یہ بچہ اپنی منزل کو پائے گا، انشاءاللہ قرآن مجید حفظ کر لے گا۔ جب گھر جائے تو گھر میں بھی اپنا والدین کو بھی چاہیے کہ تھوڑا وقت ادھر بھی دے، رات کو اگر ملے تو وہ یاد کرے اپنا، جی بالکل اسی تب طرح جا کیونکہ کر کام چلے گا، دونوں ادارے سے، گھر سے بھی کام دونوں سائڈ سے ہوگا، تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک مدد کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، حافظ بنتا جائے گا پھر۔ جی بالکل۔ اچھا حضرت یہ بتائیں، جو مدارس کے ایک ماحول، ایک کنسیپٹ بنا تھا ذہنوں میں بنا ہے لوگوں کا، مار پٹائی، یہ میرا اپنے رائے یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے مدارس کے اندر۔ تو آج کل تو تقریباً یہ چیزیں ختم ہوئی ہے، کچھ مدارس میں اگر ہو کہ ایک بچہ حفظ کر رہا ہے یا ناظرہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ اسے بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو اس بارے میں بتائیے، یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آپ سے، عباسی صاحب؟ جی بالکل، مدارس کے یہ اندر بڑا جو بچے پر بہت سختی کرتے ہیں، جی جی بالکل بالکل، یہ بہت ضروری سوال ہے اور اس سوال کا جو ہے نا ہونا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے نا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ من حولک۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمت والا معاملہ ہے اس کو ذکر کیا، یعنی اگر آپ کے دل میں، چہرے پہ نہیں، یعنی آپ سامنے ان کو غصہ کریں یہ نہیں، دل کی کیفیت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ کے دل میں بھی تنگی آئے گی تو تب بھی آپ کے اطراف میں جو بیٹھے ہوئے آپ کے یار ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، یہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ دور ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے نرمی کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو تب بھی اللہ نے نرمی کا ذکر کیا۔ تو یہی ساری چیزیں ہمیں بھی یہ سبق دیتی ہیں کہ ہمیں نرمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ مار پیٹ کسی چیز کا حل بھی نہیں ہے۔ ہمارے اداروں میں الحمدللہ اس پہ میٹنگ ہوتی ہیں، یعنی اساتذہ کرام کو بٹھایا جاتا ہے اور مار پیٹ کی وجہ سے ہمارے یہاں ادارے سے اساتذہ کو معذرت کر لی جاتی ہے کہ بھائی مار پیٹ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دیکھیں ایک استاد جو ہوتا ہے نا، اگر وہ کام لینا جانتا ہو تو پھر بچے اس کو محبت سے ہی کام دے دیتے ہیں۔ مار پیٹ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ جہاں مار پیٹ ہے ان سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، وہ مار پیٹ چھوڑ کر طریقہ تعلیم سیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، مکتب تعلیم القرآن کام کر رہا ہے، وہ اس بات کی بالکل آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے کہ بغیر مار پیٹ کے جو بچے کی ذہنی سطح ہے آپ اس کو کیسے جانیں گے، یہ ذہین بچہ ہے، یہ اوسط بچہ ہے، یہ کمزور بچہ ہے۔ یہ بچے کی جب کیفیت آپ کے سامنے آئے گی، پھر بچے کی نفسیات ہوتی ہیں، ان نفسیات کو جب آپ سمجھ جائیں گے پھر آپ کو بچے کو چلانا آسان ہو جائے گا، بچے کو چلائیں گے، بالکل اس حساب سے آپ چلائیں گے، پھر آپ کو مار کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہاں مار کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب انسان نفسیات کا ماہر نہ ہو۔ استاد تو ہے، بس بٹھا دیا، بٹھانے کا نام استاد نہیں ہوتا۔ جب استاد بیٹھ گیا، اس کو نفسیات کا پتہ چل گیا، اس کو بچے کی نفسیات اس کو سمجھ آ گئی کہ اس بچے کو میں نے کس طریقے سے چلانا ہے، پھر یہ بچے کو انشاءاللہ یہ استاد چلا لے گا، مار پیٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بالکل بالکل، کسی طرح ڈیل کرنا ہے بچے کو۔ اصل استاد کو استاد بھی اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگلے کی نفسیات کو سمجھتا ہے، جی بالکل ایسی ہے۔ تو نفسیات سمجھنا بہت ضروری ہے ہر فن میں۔ جی اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس طرح کا کام نہیں کر سکتے جس طرح اس کو کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو یہ جو ذہن بنا ہوا تھا یا بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ جی مار پٹائی ہوتی ہے مدارس کے اندر، یہ ہے وہ ہے، ایسی کوئی صورت نہیں ہے، نہیں کوئی ایسی بات ہے کہ وہاں کوئی ایسے درندے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ وہ بھی شفقت کرنے والے اساتذہ ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے لیے تھوڑی سی لازمی بات ہے، یہ کلام ایسا ہے کہ اس کے لیے اللہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا، اگر تھوڑی اس میں بچے کی حوالے سے تھوڑی سی بات یہ کہ وہ یاد نہیں ہو رہا اس کو سبق، یہ وہ، تو شاید اللہ پاک اس کو پرکھنا چاہتا ہو، کیونکہ یہ پاک کلام ہے، اس کے لیے پاک سینہ چاہیے۔ بالکل اس کو یہ نہیں کہ یہ کوئی کسی کے پاس مال زیادہ ہے، حسن و جمال ہے یا کوئی اور ہے تو اس کو یاد ہوگا اور نہیں باقی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے اخلاص کے ساتھ سینہ صاف ہونا چاہیے۔ اور پھر استاد بڑا اہم کردار ہے اس میں کہ استاد جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس کی نفسیات کو سمجھ کر اس انداز سے اس کو پڑھائے۔ تو میرے خیال میں ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے اور آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا پھر کسی موضوع پہ بات کریں گے۔ ناظرین کے لیے بس یہی کہوں گا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیثی مبارکہ ہے آپ علیہ السلام کا کہ آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اب ایک ہمارا ذہن اور ہماری سوچ ہے، ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، تو فرمائے دنیا کے اندر ہم تو یہ سمجھتے ہیں
مال پیسہ جس کے پاس زیادہ ہے، بینک بیلنس جن کے پاس زیادہ ہے، دنیا داری جن کے پاس زیادہ ہے، شاید یہ بہتر ہے، لیکن اللہ کے رسول کی نظر میں مالدار بھی وہ شخص ہے جس کے پاس قرآن کی دولت ہو۔ مالدار وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے، اور آپ نے فرمایا نہ صرف یہ قرآن اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ اس کے ساتھ جتنے متعلقین ہیں، معاونین ہیں، ادارے والے ہیں، والدین، اساتذہ ہے، سب کو اس کی برکات اور سعادتوں سے اللہ پاک نوازتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ان کو تاج پہنائے گا والدین کو، اور یہ شفاعت بھی کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دینی ماحول کے ساتھ ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ، ہم زیادہ نہ کر سکے تو کم از کم اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں، تاکہ یہ کل آخرت کا سرمایہ بن جائے ہمارے لیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اپنے تو پھر اپنے ہیں، غیروں نے بھی مانا ہے اپنے